بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 15 جمادی الاول آمد جناب سید الساجدین زین العابدین آپ کو مبارک ہو۔ آج چوتھے امام کی ولادت ہے، اور چوتھے امام وہ ہے کہ جن کو لقب ملا سید الساجدین زین العابدین، اور آپ کا نام اپنے دادا جناب علی کے نام پہ رکھا گیا، اور آپ کا مشہور لقب جو تھے وہ سید الساجدین زین العابدین اور سجاد کے نام سے مشہور تھے، اور آپ کی کنیت جو تھی آپ کے بیٹے ابو محمد باقر علیہ السلام کے ساتھ منسوب تھی۔ آپ 15 جمادی الاول 38 ہجری کو مدینہ میں آپ کی ولادت ہوئی۔ یہ وہ امام ہیں کہ جو بادشاہ شہر بانو کی جو بادشاہ کی بیٹی تھی ایران کی، وہ آپ کی والدہ تھی، اور آپ کے والد مظلوم کربلا تھی۔ آپ کی والدہ کا اتنا بڑا رتبہ تھا کہ وہ ایران کے آخری بادشاہ جو ہے ان کی بیٹی تھی۔ یہ دو بہنیں گرفتار ہو کر مدینہ میں آئیں، اور جو وہاں پہ ایک کا عقد امام حسین سے ہوا، اور ایک کا عقد بعض کہتے ہیں کہ محمد بن ابو بکر کے ساتھ ہوا، جن کے بارے میں حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ محمد جو ہے وہ میرا بیٹا ہے، یعنی کہ محمد بن ابو بکر جو ہے، مولا علی فرماتے ہیں کہ یہ سلب ابو بکر سے ہے لیکن یہ میرا بیٹا ہے۔ تو اس صورت میں سید الساجدین کے بارے میں آپ سب لوگوں کو مبارک ہو۔ قرآن پاک نے انبیاء کرام کو، نبیوں کو قرآن میں ساجدین کے لقب سے پکارا ہے، اور فرشتوں کو عابدین کے لقب سے پکارا ہے۔ اور امام سید الساجدین وہ ہیں کہ اگر یہ نبیوں میں کھڑے ہوئے تو سید الساجدین نظر آتے ہیں، اگر فرشتے میں کھڑے ہوں تو یہ جو ہے وہ زین العابدین نظر آتے ہیں۔ بہت بڑے رتبے ہیں، بہت بڑے القاب ہیں جس سے آپ کو نوازا گیا، اور آپ آج میرا پیغام یہی ہوگا کہ امام کی نظر میں والدین کا احترام کیا ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے، بعض تاریخ کہتی ہے کہ آپ 10 دن کے تھے تو بھی آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ بعض مختلف تاریخ ہیں، بعض کہتے ہیں کہ کربلا میں بھی بی بی شہر بانو موجود تھی، جو واقعہ پہلے ہم بیان کر چکے ہیں۔ لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بی بی شہر بانو آپ وہ تھے کہ آپ نے آج تک اپنی ماں کے ساتھ، یا جو ماں اپنے ساتھ کنیز ایران سے لائی تھی، جنہوں نے آپ کی پرورش بھی کی، آپ ان کے برابر کبھی کھانا نہیں کھاتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ امام سید الساجدین وہ ہیں کہ جو بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ جس دن مہمان نہ آتا تو وہ لوگوں کو کہتے کہ مدینے میں جاؤ، اور جا کر وہاں منادی ہوتی کہ سید الساجدین فرما رہے ہیں کہ جو مسافر آیا ہوا ہے تو وہ آ کر سید الساجدین کے گھر میں کھانا کھائے۔ یہاں تک کہ 200-300 کے قریب لوگ جو تھے ان کے ساتھ کھانا کھاتے تھے، لیکن آپ نے زندگی بھر اپنی ماں کے ساتھ مل کر کھانا نہیں کھایا۔ جب پوچھا گیا تو امام نے فرمایا کہ میں ماں کے ساتھ مل کر ایک دسترخوان پہ کھانا اس لیے نہیں کھاتا، ہر انسان سے کھاتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس لقمے پہ میری ماں کی نظر پڑے اس طرف میرا ہاتھ نہ بڑھ جائے، میں ماں سے آگے سبقت نہ لے جاؤں۔ آپ نے ایک یہ میسج دیا کہ اپنی والدہ کا احترام جو ہے وہ کتنا ہے۔ اور باپ کے حوالے سے امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بابا سید الساجدین مدینہ میں ہر شخص سے بولتے بھی تھے، باتیں بھی کرتے تھے، نصیحت بھی کرتے تھے، مگر ایک شخص مدینہ میں ایسے تھا کہ جس کے ساتھ امام میرے بابا ساج الدین کبھی بات نہیں کرتے تھے۔ میں نے وجہ پوچھی، بابا آپ اس شخص سے بات کیوں نہیں کرتے؟ تو امام نے فرمایا کہ میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ یہ بازار میں اپنے باپ کے ساتھ جا رہا تھا، اور اس کے ہاتھ باپ کے کندھے پہ تھے، اور یہ شخص جو ہے یہ مذاق میں باپ کے ساتھ چل رہا تھا، اور اپنا وزن جو تھا اس نے باپ کے کندھے پہ ڈالا ہوا تھا، بجائے اس کے کہ یہ باپ کا وزن اٹھاتا، اس نے اپنا وزن بھی باپ پہ جو ہے وہ کندھے پہ اٹھایا ہوا تھا۔ تو اس لیے اپنا وزن وہاں پہ گرائے، اس لیے میں اس شخص سے جو ہے نا وہ دور رہتا ہوں۔ اور پھر اس کے ساتھ امام نے اپنے والد کہ امام حسین نے قربانی دی،
سید الساجدین نے کہ یہ بیمار بھی تھے مگر اپنے بابا کو اتنے یاد رکھتے تھے کہ ایسے نقش قدم پہ چلے، آگے نسل چلنی تھی کہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ کربلا کے واقعہ کے بعد 35 سال تک خون بھی روتے رہے، اور جب کسی قصاب کے پاس گزرتے اور وہاں پہ خون نظر آتا تو آپ بے تحاشا روتے، اور آپ فرماتے کہ مجھے اپنا باپ کبھی نہیں بھولتا. ٹھیک ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ یہی میسج دیتے ہیں کہ اپنے ایک امام ہونے کے ناطے انہوں نے والدین کی کتنی اہمیت کی بتائی، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اپنے والدین کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کو آمد ظہور امام سید الساجدین زین العابدین مبارک ہو. سجاد حسین نقوی، خطیب، بریمہ.